ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرون مکہ دعوت جو ہے یہ اس وقت اس کی ضرورت پیش آئی جب مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ اب اندر سے تو مزید کچھ نکلنے والا نہیں ہے، جو لوگ مسلمان ہو سکتے تھے وہ ہو گئے، اب جو باقی رہ گئے ہیں ان سے اب کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے علاقوں کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ سب سے پہلے طائف گئے۔ طائف میں آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوا جو مکہ میں بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ مکہ میں آپ کے حمایتی تھے، موجود تھے، آپ کا خاندان قبیلہ موجود تھا، لیکن مکہ کے اندر آپ اجنبی تھے، وہاں پر آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا خون بہا، آپ کی جوتی خون سے لتھڑ گئی، اور آپ نعوذ باللہ آپ کی تذلیل کی گئی۔ وہاں کے قبیلہ تھا بنو ثقیف کا قبیلہ، اور ان کے تعلقات تھے مکہ والوں کے ساتھ، تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا، بلکہ شہر کے لڑکوں لونڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو باہر نکال دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے۔ اس کے بعد آپ واپس تو آ گئے، اللہ نے اپنے نبی کی محبت میں جنوں کو بھیجا، جو جن مسلمان ہو گئے، اس سے آپ کو تسلی بھی ہوئی۔ عداس ایک عیسائی تھا، وہ بھی مسلمان ہوا، اس سے بھی آپ کو تسلی ہوئی۔ آپ نے فرشتے بھیجے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو ہم اس پوری بستی کو ہلاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کے نسلیں بعد والی نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ تو سفر طائف میں ہمارے لیے بڑی حکمتیں ہیں کہ اگر آپ کے علاقے کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے یا دعوت قبول نہیں کر رہے تو پھر آپ باہر کے لوگوں پر بھی توجہ کر سکتے ہیں۔ آپ سفر طائف سے آئے، بظاہر یہ ایک ناکام مہم ثابت ہوئی بظاہر، لیکن اس کا اجر و ثواب تو قائم رہا نا۔ آپ نے پھر دیگر قبائل پر کوشش شروع کر دی۔ جو لوگ باہر سے حج کرنے آتے یا جو میلے لگتے تھے اور میلے میں دور دراز سے لوگ آتے اور میلوں کے اندر شریک ہوتے، تو آپ ان قبائل کے سرداروں کے پاس جاتے اور کہتے تھے الا رجل یحملنی الی قومہ، کوئی انسان ایسا ہے کہ جو ایمان لائے اور مجھے اپنے ساتھ اپنی قوم میں لے جائے اور ہمارا دست و بازو بنے۔ 3 سال تک آپ مسلسل یہ لوگوں کو کہتے رہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے انصاری طلب کیے تھے، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو نصرت کی تلاش کرنا، انصاریوں کو تلاش کرنا، ان سے مدد کی اپیل کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ کے نبی آپ ہجرت کے لیے اچھی جگہ کی تلاش کے لیے دعا بھی کرتے رہیں اور محنت بھی کرتے رہیں۔ تو اچھی جگہ تلاش کرنا، اچھے لوگ تلاش کرنا، انصار اور مددگار تلاش کرنا، یہ دعوت کا طریقہ ہے، نبوی اسوہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو جماعت تھی یا ان کا جو قبیلہ تھا بڑا طاقتور تھا، اور ان کے مخالفین ان کو کہتے تھے لولا رہتک لرجمناک، تو یا تو قبیلہ مضبوط ہو یا پھر انصار مضبوط ہوں۔ تو اس طرح سے آپ کو انصار قبیلہ مدینے والے مل گئے۔ جن لوگوں کو آپ نے کہا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ، ان میں بنو قلب تھے، بنو حنیفہ تھے، بنو عامر تھے۔ بعض افراد پر بھی آپ نے کوشش کی، جیسے سوید بن صامت رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ، ایاس بن معاذ کو کہا۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خیموں میں قبائل کے پاس جاتے، حاجیوں کے مجمعوں میں جاتے، ڈیروں پر جاتے۔ لوگوں کا رد عمل مختلف تھا، کچھ خاموشی سے بات سنتے، کچھ بات ہی نہیں سنتے تھے، کچھ بات سن کر حقارت سے جواب دیتے، کچھ ادب سے معذرت کرتے، مختلف لوگ تھے۔ یثرب کے لوگوں نے مدد کا وعدہ کر لیا، تو یثرب کے لوگوں نے مدد کا وعدہ کیا، اور وہ کیسے
راضی ہوئے اس کی تفصیل پھر آگے آتی ہے۔